بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بغیر موسم کے کچھ انگور تحفے میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، میرے فرزندوں حضرت حسن و حسین علیہ السلام کو میرے پاس بلاؤ تاکہ وہ بھی میرے ساتھ یہ انگور تناول فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق روانہ ہوا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دونوں شہزادے وہاں موجود نہ تھے۔ میں نے واپس جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے دونوں نواسے گھر میں موجود نہیں تھے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بچوں کی تلاش میں نکل پڑے، اور بچوں کے نہ ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مضطرب نظر آ رہے تھے۔ بار بار کھڑے ہوتے اور فرماتے تھے، اے میرے بچوں، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کہاں ہو؟ پھر فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ تک ان بچوں کی خبر پہنچائے گا اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی اثناء میں جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور دریافت فرمایا، اے خدا کے رسول، آپ اس قدر بے چین کیوں ہیں؟ فرمایا، میں اپنے فرزندوں حسن و حسین کے لیے پریشان ہوں اور مجھے ان دونوں کے بارے میں یہودیوں کی شرارت کا اندیشہ ہے۔ یہ سن کر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہودیوں کی شرارت اپنی جگہ، البتہ آپ ان شہزادوں کے بارے میں منافقین کی ریشہ دوانیوں کی طرف توجہ فرمائیں کیونکہ وہ یہودیوں سے زیادہ مکار ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، یا حضرت آپ کے دونوں شہزادے حضرت حسن اور حسین علیہ السلام اس وقت بنو طاہدہ کے باغ میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت مذکورہ باغ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچے تو یہ منظر دیکھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں اور ان کے نزدیک ایک خوفناک جانور ہے جس کے منہ میں پھول کی ایک ٹہنی ہے، جس کے ذریعے سے وہ ان دونوں شہزادوں کے چہرے پر گویا پنکھا جل رہا ہے۔ جب اس جانور نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے منہ سے وہ ٹہنی گرا دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بولا، اے خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو، میں دراصل جانور نہیں ہوں بلکہ ملائکہ کاروبین میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ کچھ دیر کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو گیا تھا تو خداوند عالم نے مجھے سزا کے طور پر اس صورت میں تبدیل کر دیا جیسا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر مجھے آسمانوں سے نکال کر زمین پر ڈال دیا گیا۔ کئی برس گزر چکے ہیں، میں خداوند عالم کی بارگاہ میں گزارش کرنے کے لیے ایسے صاحب فضل و کرم بندے کی تلاش میں ہوں جو میری سفارش کر سکے، تو ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم میرے حال پر رحم فرما دے اور پہلے کی طرح دوبارہ فرشتہ بنا دے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو دیکھا تو ان کے قریب گئے اور انہیں پیار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں جاگ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں پر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹو، یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا۔ لمحہ بھر کے لیے ذکر خدا سے غافل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جانور جیسی شکل میں تبدیل کر دیا۔ میں تم دونوں سے اس کی سفارش کرتا ہوں کہ تم دونوں خدا سے اس کی سفارش کر دو۔ یہ سن کر دونوں شہزادوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک دعا کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، خدا بندہ تجھے ہمارے جلیل القدر نانا تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ، ہماری مادر گرامی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے کہ تو اس فرشتے کو اس کی سابقہ حالت پر پلٹا دے۔ جیسے ہی شہزادوں کی دعا مکمل ہوئی، جبرائیل امین آسمان سے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ نازل ہوئے اور اس فرشتے کو خوشخبری دی کہ خداوند عالم نے دونوں شہزادوں کی دعا قبول فرما لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سابقہ حالت پر پلٹا رہا ہے۔ تمام فرشتے خداوند عالم کی تسبیح پڑھتے ہوئے آسمانوں کی طرف واپس چلے گئے اور جبرائیل امین خوشی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس آ گئے اور کہا، اے خدا کے رسول، وہ فرشتہ جسے شفا نصیب ہوئی آسمان کے دوسرے فرشتوں
پر فخر کرتا ہوا یہ کہتا ہوا گیا ہے کہ میرے جیسا کون ہے جس کی سفارش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسوں حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام نے فرمائی، جو سید و سردار ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔